عوام کا بھی پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں، باشعور قوم. اور یہ جو مارچ ہے، قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو 1947 میں ہم آزاد ہوئے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہو. اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں. کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی. اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے، تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے، جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے ملک میں. تو صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور ناراض نہ ہو جائے. یہ غلامی ہے. آزاد قومیں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری چیز، اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے. انصاف یعنی قانون. جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دے کے. کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. کوئی یہ جو تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کہ کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تھانے میں ملتا ہے، نہ کچہریوں میں ملتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم این اے کو ڈھونڈتے ہیں، ایم پی اے کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے. کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدھر حقیقی آزادی ہے، وہاں کسی کسان کو، عوام کے نمائندے کو، مزدور کو، اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایم این اے ملے گا، مجھے ایم پی نہیں ملے گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلیں کاٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر. چکوال میں تو نہیں، لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں. کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ، کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کے تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگیں، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر
50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے، کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ. کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے، اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے. جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے، وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی تحفظ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو، اور اسی لیے لوگ مر کے جاتے ہیں یورپ. اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. اپنی وہ کام دکانیں کریں گے، انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے، اس لیے وہ خوشحال ہیں. سو یہ میں جو دوسری میری آپ کی بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی، ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی. سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا. پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں. تو کیوں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ. ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی، اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی. یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا. ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا. اعظم سواتی ملک کا سینیٹر، صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر. بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے. لیکن جو اس سے ہوا، بچوں کے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں، آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں، چلے آپ پوتا پوتی نہیں، آپ کے بچے ہیں 5, 8, 9 سال کے بچے. آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے 3 بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی، اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے جو نام لیا ہوا ہے اعظم سواتی نے کہ وہ کون ہے، فہیم اور فیصل. ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں. ایک معتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے، محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے، ملک کا سینیٹر ہوتا ہے، اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ یہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے،
जो हमारा दीन हमें हुक्म करता है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना जिहाद है। अल्लाह ने उसको एक इबादत का दर्जा दे दिया है कि जब आप राय हक के लिए और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो यह इबादत में शामिल हो जाता है, और इसमें अगर इंसान अपनी जान खोता है तो वो शहीद कराया जाता है। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद, उसने राय हक पे खड़े होके धमकियों के बावजूद वो खड़ा रहा, उसके ऊपर मुल्क से भी बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो हटा नहीं है हक और सच से, अपनी जान देनी पड़ गई, जान की कुर्बानी दी उसने, लेकिन वो हटा नहीं। तो हम सब, हमारी कौम के ऊपर अब ये लाजिम है कि हम अब डिमांड करें कि इन लोगों को इंसाफ मिले। एक पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव सहाफी, जिसकी जमीर की कोई कीमत नहीं थी, उससे यह हुआ है, मुल्क के सेनेटर से हुआ है, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर से यह हुआ है। हमें अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बाकी किसको मिलेगा इस मुल्क में इंसाफ? तो लिहाजा ये मार्च जो है, ये एक, हम इसको इबादत समझ के करें, ये जहाद है। मैं इसको जहाद समझता हूं। मुझे ये, जिस तरह इंशाल्लाह मैं ठीक होऊंगा और कल मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मैं पिंडी कब आऊंगा और किस दिन, मैं चाहता हूं सारे पाकिस्तान से लोग पिंडी आएं और इसमें शिरकत करें, हमारी हकीकी आज़ादी की मार्च में। सारी कौम को पता चले कि ये पाकिस्तानी कौम जागी हुई है, ये जुल्म अब ये नहीं बर्दाश्त करेगी कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी कर दे, वो चोरी करे, डाके मारे, पैसा मुल्क से बाहर ले जाए, लंदन के बड़े बड़े महलों में वो रहे, इस चोरी के पैसे में जवाब भी ना दे कि पैसा किधर से आया है, टब्बर सारा बाहर बैठ जाए और वहां बैठ के पाकिस्तान के फैसले करे और अपने केसेस भी माफ करवा ले। बेचारे जेलों के अंदर छोटे बेचारे लोग भरे हुए हैं, गरीब लोग भरे हुए हैं जेलों में, और मैंने जो चंद दिन जेलों में गुजारे, गरीब लोग थे सारे वहां। मुझे कोई ताकतवर डाकू वो जेल में नहीं नजर आया, सब गरीब लोग थे। और वो लोग चोरी करें तो जेल में। एक जो 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 मेरा कमरा साफ करता था, एक कैदी, तो मैं उसे पूछा, मैंने कहा तुमने क्या जुर्म किया है? उसका जो जुर्म था, ज्यादा से ज्यादा उसको 6 महीने जेल में गुजारने चाहिए थे, क्योंकि वो गरीब आदमी है। वो 6 साल जेल में था, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं आम आदमी को। कई दफा ऐसा हुआ है कि लोग मर चुके हैं, जेलों में मर चुके, और बाद में पता चला बेकसूर है, और कसूर उनकी गुर्बत या कमजोरी है। तो एक तरफ वो है और एक तरफ अरबों रुपए का डाका मारो और बाकी डील करो, और डील करके एनआरओ ले लो, पहले जनरल मुशर्रफ से ले लो, अब इस दौर में ले लो, और बैठ के जनाब फिर पाकिस्तान के फैसले करने शुरू कर दो। मुजरिम इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहां, सारे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। सारे मुल्क को पता है कि आज इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस दलदल से निकलने के लिए। अगर हम अपने माइशत को मजीद तबाही से बचाना है, सबको पता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक मजबूत हुकूमत आए जो आए 5 साल के लिए, और उसके बाद हमारी जो माइशत है वो फिर उठेगी, क्योंकि लोगों को उस वक्त इत्मीनान होगा कि हम आज पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा 5 साल तक कम से कम एक हुकूमत है। आज नवाज शरीफ इलेक्शन करवा नहीं रहा, एक वजह से, मुल्क की नहीं वो उसको फिक्र, उसका तो पैसा ही बाहर पड़ा है, वो तो हमेशा जब मुश्किल आती है बाहर भाग जाता है, लेकिन इसलिए नहीं फैसला कर रहा कि अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो पिट जाएगा, अगर वो इलेक्शन करवाएगा वो हार जाएगा, इसलिए नहीं करवा रहा। अपनी जात के लिए इस मुल्क को ये दांव पे लगा रहा है। और इसको फिर से मैं कहता हूं कि जो आदमी का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सारा बच्चे बाहर बरतानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, वो बेटा 10 अरब के घर में रहता है, 4 महलों के अंदर जो मरियम के नाम पे हैं, वो बता नहीं सकते पैसा किधर से आया। तो वो लोग, अब मुझे बताएं, वो आदमी पाकिस्तान का फैसला कर सकता है? क्या उसको ये राइट होना चाहिए कि इलेक्शन कब करवाए जाए? क्या उसको ये हक मिलना चाहिए कि आर्मी चीफ को किसको बनना चाहिए?
یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا، مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو، جو اس نے مسترد کر دی۔ یہ کیوں اس نے کیا؟ باقیوں لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر۔ اس کو خطرہ ہے، اربوں روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے، 30 سال سے یہ کر رہا ہے، اربوں ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا احتساب شروع ہو جائے گا، اس لیے وہ آرمی چیف، میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے، اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی، کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے۔ یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا IG کی طرح بنانا، وہ بن نہیں سکتا۔ تو یہ اس نے آرمی چیف سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو، کسی طرح بھی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے، کیونکہ اس نے کبھی بھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ جمخانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا۔ تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو، یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے۔ اور تیسری، اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشن تو پہلے ہی اس کا ہے، تو اس نے ان سب کو اپنے، جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانے۔ اب مشکل کیا ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ میں کل بھی آپ کو کہا، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی، کہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ آج 80% ہے، آج 80% چانس ہے۔ اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے، یہ باہر کے فائنانس مارکیٹس فیصلہ کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے۔ باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور میں کل بھی بتایا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہیں کرے گا پاکستان میں، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں، اور کوئی باہر سے کمرشل بینک پاکستان کو قرضے نہیں دے گا۔ تو کیسے اب پاکستان کا جو ڈالر گیپ ہے، یعنی ہمارے پاس خسارہ ہے بہت بڑا، ہم کیسے یہ پورا کریں گے؟ کیسے اپنی قرضوں کی قسطیں دیں گے؟ اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہے نا، آج ان کے دور میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے۔ لیکن جو تب اگر آپ پاکستان خدا نخواستہ اپنے قرضے واپس نہ کر سکا، تو وہ یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کدھر جائے گا، روپیہ کتنا گرے گا، مہنگائی کتنی ہوگی، بے روزگاری کیا ہوگی، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا؟ اور یہ سارے کو، جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں، جو ماہرین ہیں معیشت کے، سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑا ہوا ہے۔ اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک، یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن، میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے۔ اور میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا تھا۔ 6 ہمارے پولیس والے کل شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں
جو کہ ہمارے خلاف تھی، پرو ہندوستان تھی. آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاً تو ہمیں اب افغانستان سے دہشت گردی آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے، جب سے یہ آئے ہیں پاکستان، پہلے تو سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پبلک سڑکوں پہ نکلائی، ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ پھر وہ پرانے زمانے کی طرح وہاں حالات بگڑ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور اس حکومت کو پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنا. نہ یہ معیشت کو سوچ سکتے ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے، نہ ان کی فورن پالیسی کا پتہ ہے کیا کرنا ہے. صرف مقصد ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم ہو اور کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ صرف ان کی پرائیورٹی ہے. تو آج یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ پختونخوا جدھر انہوں نے لوگوں نے بڑی قربانی دی. یہ جو ساری امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے، سب سے تباہی قبائلی علاقے میں آئی. تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے چیز، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جلدی سے یہ ان کو جانا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ ابھی سے ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ یہ اور ہی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لیے ہیں، مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو 19% جی ڈی پی ہے وہ کسانوں کی طرف، یعنی زراعت سے آتا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ لوگ زراعت کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب ہمارے دور میں 2600 ارب روپیہ 2600 ارب روپیہ ہمارے دور میں، کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی ملی تھی، وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے، ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، جس کی وجہ سے ایک پوری ملک کی اکانومی اٹھی، 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی، ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی. پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائس تھا، بھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. ہم نے پوری قیمت دلوائی. کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ. باقی فصلوں کی، گندم کی، ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی. دوسرا، ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ 8.5 روپے یونٹ ٹیوب ویل کے اوپر دی، 8.5 روپے یونٹ. آج وہ بجلی ہے 22 سے 24 روپے یونٹ. تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی. ہمارے زمانے میں ہم نے جو ڈی اے پی کا جو کھاد ہے، اس کو ہم نے 1500 روپے پہ رکھا، ہم نے سبسڈائز کیا. ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینیں، چون کے اوپر سبسڈی دی ہم نے. اور ہم نے پھر جو کسانوں جو گنے والے کسان تھے، ہم نے ٹائم پہ، ہم نے 10 نومبر کے اوپر ان کی کرشنگ سیزن شروع کروایا. ہم نے ملوں کے اوپر فائن کیا کہ اگر آپ نے 10 نومبر نہ کیا ہم فائن کریں گے، اور ہم نے قیمت دلوائی. تو آج کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا تماشا دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. کوئی سبسڈی نہیں ہے اب کھادوں کے اوپر، کوئی بیج کے اوپر، پیسٹیسائڈز پہ اب کوئی سبسڈی ختم کر دیا کسانوں کے لیے. تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے ہیں. بجلی میں نے بتایا کہ 22 سے 24 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. کسانوں کو جو ہم نے قرضے دینے شروع کیے تھے، یا سود کے بغیر غریب کسانوں کو یا سستے، وہ سارا ان کے اوپر پوری کوئی سبسڈی نہیں ہے قرضوں پہ. اور جو 1800 ارب روپے کا شہباز شریف نے پیکج دیا ہے، ذرا کسانوں سے پوچھیں کہ وہ سوائے اشتہاروں کے اندر، کیونکہ شہباز شریف کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے،
उनसे पूछें कि ये 1800 अरब रुपया किधर गया है, पूछे किसानों से। और मैं आज अपनी पंजाब की हुकूमत को भी कहना चाहता हूं कि देखें, मैंने बड़ी डिस्टर्बिंग एक चीज पढ़ी है कि अब ये जो शुगर मिल्स हैं, उन्होंने कहा कि वो जनवरी में जाके शुगर क्रशिंग करेंगी। यानी जनवरी में अगर शुगर मिल्स जाके क्रशिंग करेंगी, और उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट ना करने दी तो हम जनवरी में क्रशिंग करेंगे, ये किसानों का माशी कत्ल होने जा रहा है। पहले तो वो गन्ने का उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, उसको कीमत कम मिलेगी। दूसरा जो सबसे खौफनाक चीज है कि अगर वो काटेगा नहीं अपनी फसल गन्ने की, तो उसने तो गंदम के लिए खेत तैयार करने हैं, तो वो तो देर हो जाएगी उसको गंदम बीजने के लिए। तो इससे तो आगे हमें और मजीद नुकसान होने जा रहा है। आगे ही हमारी गंदम का तकरीबन 20 लाख टन कम है, तो ये तो और मजीद नुकसान होगा। तो मैं कहूंगा पंजाब की गवर्नमेंट को और बाकी फेडरल गवर्नमेंट को भी कि फौरी तौर पे सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें गन्ने का, और फौरी तौर पे क्रशिंग शुरू करें। हमारी क्रशिंग शुरू हो गई थी जब हमारी गवर्नमेंट थी 10 तक। आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि मैं अपना परसों इंशाअल्लाह मैं ये कल अनाउंस करूंगा मैं अपनी लॉन्ग मार्च किस दिन पहुंचेगी इस्लामाबाद। मैं वो कल दिन अनाउंस करूंगा। मैंने अपने डॉक्टर से भी कल मेरी मुलाकात है, वो भी मेरी टांग देख लेंगे, उसके मुताबिक मैं इंशाअल्लाह कोई अगले हफ्ते का दिन दूंगा आपको। मैं फिर सारों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो हकीकी आज़ादी की जो जहाद है, मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इस पर शिरकत करें। मैं सिर्फ एक चीज से खत्म करता हूं कि ये इस तरह के आज हालात मैंने मार्शल लॉ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नहीं देखे। खास तौर पे जो सहाफियों के ऊपर प्रेशर है, जो मेरे ऊपर FIR, हमारे लोगों पे, ये कभी ऐसे नहीं था। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक्तदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। ये कौम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पुरअमन आएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी। लेकिन तब्दीली को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।